اب جنگ بندی تو ہو گئی، جاننے کی بات کیا ہے؟ جاننے کی بات یہ ہے کہ اس سب گھمسان کے رن میں سے کس نے کیا کھویا کیا پایا. تو ہم ایران سے پہلے شروع کر لیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں سے ایران نے کیا حاصل کیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایران تمام تر تباہی جو اس نے برداشت کی اور تمام تر حملے جو اس نے برداشت کیے، اس کے باوجود اگر آپ بیلنس شیٹ بنائیں تو ایران آپ کو نیٹ گینر اس کے اندر سے نظر آتا ہے. یعنی سب سے زیادہ فائدہ ایران کو ہوا. کیسے فائدہ ہوا میں بالترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حتمی ہدف سیٹ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نتن یاہو نے، وہ ہدف وہ حاصل نہیں کر پائے کہ ایران کے اندر ایک خلفشار ہو اور اس خلفشار کے اندر سے جو ان کا انقلاب ہے اس کو وہ تباہ و برباد کر دیں اور اس کا آخری چیپٹر لکھ کر اس کتاب کو بند کر کے اس کو دریا برد کرتے ہیں. وہ نہیں ہوا. تجزیہ نگاروں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے ایسا کام کیا، جنگ کی، تو جو اس سے پہلے ایران کے اندر آپ کو ڈویژنز نظر آتی ہیں وہ ڈویژنز ختم ہو جائیں گی. ٹرمپ نے اس کو پر کان نہیں دھرا اور خیال یہ کیا، کیونکہ انٹیلیجنس کی اسسمنٹس ہوتی ہیں کہ ایران کے اندر حالات کیا ہیں. تو میرا خیال ہے نتن یاہو کی اسسمنٹ بھی انٹیلیجنس کی اور ٹرمپ کی اسسمنٹ بھی ٹھیک ثابت نہیں ہوئی. ایران نفاق میں پڑنے کے بجائے اتحاد کی طرف زیادہ چلا گیا. موجودہ نظام کے اوپر جن جن لوگوں کو اعتراضات ہوتے تھے، ان اعتراضات کے باوجود تمام لوگ اکٹھے ہو گئے. تو ایران ایک آپ کو زیادہ وحدت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر آیا. دوسری بات، موجودہ نظام کو بہت بڑی انڈورسمنٹ ملی. ہم نے ہندوستان پاکستان کی جنگ میں دیکھا ہے کہ نظام کے اوپر سیاسی طور پر تنقید جو بھی ہو رہی ہو، جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے نتائج موافق آپ کو نظر آتے ہیں. پاکستان کی جیت تو حتمی تھی اور واضح تھی. ایران کے کیس کے اندر بھی اس کو مزاحمت کرنی تھی. اب ایران کے سامنے اگر آپ دیکھیں وہ نظام کہہ سکتا ہے کون کون کھڑا ہوا تھا. پورے کا پورا مرکزی یورپ کھڑا ہوا تھا، جرمنی کھڑا ہوا تھا، فرانس کھڑا ہوا تھا، برابر میں برطانیہ کھڑا ہوا تھا، اسرائیل کھڑا ہوا تھا، امریکہ اس کے ساتھ ملا ہے. تو ایران کے اندر کا نظام یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے خلاف کس قسم کی قوتیں موجود تھیں اور ان قوتوں نے کیا کرنے کی کوشش کی، اور کیا ہم نے کسی جگہ پر لچک دکھائی، کیا ہم نے کسی جگہ پر خوف کا مظاہرہ کیا. ہم نے نہیں کیا. ہم ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتھر زیادہ وزنی نہیں تھے، پتھر وہاں پر نہیں پہنچے جہاں پہنچنے چاہیے تھے، ویسے نہیں ہم نے مارے جیسے مارے، لیکن ہم نے پتھر مارے اور پتھر لگے بھی ہیں. تو اندر کے نظام کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ ایران کے لیے بہت اہم ہے. اور جس انقلاب کو ڈسمینٹل کرنے کی لوگ باتیں کرتے تھے، اب وہ آپ کو اس جنگ کے اور سیز فائر کے نتیجے میں کھل کے مزید کھیلتا ہوا نظر آئے گا. ایران کے اس نظام کے لیے ایک اور بھی اہم بات کہ اب جو شخص اس نظام کو چیلنج کرے گا وہ لا محالہ امریکہ کا ایجنٹ اور اسرائیل کا ایجنٹ ہی کہلوائے گا. ایران کے اندر پینیٹریشن بہت ہے. اسرائیل نے انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت پینیٹریشن کی ہے. ایران کے اندر امریکی انٹیلیجنس کی بہت پینیٹریشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب اس نظام نے تطہیر کا عمل بھی شروع کرنا ہے. تو آپ اس کو رول آؤٹ نہ کیجیے گا کہ جب نظام کے اندر سے لوگ ایسے موجود ہوں جو ڈرونز کو اندر لا کر ان کے لانچرز کے اوپر اٹیک کروا رہے ہوں، ان کی عسکری قیادت کو شہید کر رہے ہوں اور اندر خانے سے کام کر کے نظام کو کھوکھلا کر رہے ہوں، تو پھر تطہیر کتنی بڑی ہوگی. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ایران نے اپنے ویپنز بھی ٹیسٹ کر لیے. ایران کے پاس کوئی 3,000 کے قریب میسائلز تھے، مختلف کیٹیگری کے میسائلز تھے. وہ ٹیسٹ کرتا رہتا تھا. کولڈ ٹیسٹ ہوتے تھے، ہوائی ٹیسٹ ہوتے تھے، لیکن کبھی بیٹل فیلڈ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی. اور بیٹل فیلڈ ٹیسٹنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے کسی بھی فوج کے لیے، کسی بھی نظام کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ جب حقیقت ہمارے سر پر آئے گی تو ہم اس کے اندر اپنے ویپنز کو کیسے استعمال کریں گے. تو انہوں نے اپنے ویپنز کو بھی ٹیسٹ کیا. یہ ویپنز کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اب اس ٹیکنالوجی کو وہ مزید بہتر بنائیں گے. تو جو میسائلز ہیں ان کے حوالے سے آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے اپنی ٹیکنالوجی کو نیکسٹ لیول پر لے کے جانا ہے. ایئر فورس وہ نہیں اڑا پائے کیونکہ ایئر فورس ایک مضبوط اور منظم قسم کے فضائی چھاتے کے نیچے اڑتی ہے. کمال بات ہے کہ ہے ایئر فورس لیکن اڑتی وہ ایک فضائی چھاتے کے نیچے، جس کے اندر ایویکس بھی انوالو ہوتے ہیں، سیٹلائٹ امیجری بھی انوالو ہوتی ہے، گراؤنڈ کے اندر سے انٹیگریشن بھی ہوئی ہوتی ہے معلومات کی، تب جہاز اڑتے ہیں، ورنہ جہاز آج کل نہیں اڑتے. ان کو ایئر فورس کو نہ اڑانے کا یقیناً پریشانی ہوگی. اب اس معاملے میں وہ رشیا کے ساتھ معاہدے کریں گے اور وہ نظام لے کے آئیں گے جس نظام سے وہ اپنی ایئر فورس کو بھی متحرک کر پائیں. جو سب سے اہم چیز،
امریکا نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے ایران کا نظام تہ بالا کر دیا، تباہ کر دیا ہم نے نیوکلیر نظام کو۔ اب جو IAEA والے ہیں، جو ویسے تو انہوں نے بڑی دو نمبری کی ہے، لیکن بین الاقوامی ادارے ظاہر ہے UN سمیت دو نمبریوں کے لیے آج کل زیادہ مشہور ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے اندر آنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے 60% کے اوپر جو یورینیم انرچ کی تھی وہ آپ نے کہاں پہ کی ہے۔ ایران بڑے آسانی سے یہ آرگومنٹ کر سکتا ہے جی کہ آپ امریکہ کے صدر سے پوچھ لیں، امریکہ کا صدر کہتا ہے ہمارا سارا جوہری نظام تباہ ہو گیا۔ جب تباہی ہو گیا تو اس کو ہم نے انسپیکشنز کیا کروانی ہے؟ اس کی تباہ شدہ نظام کی ہم انسپیکشنز نہیں کروا سکتے۔ امریکی صدر کہہ رہا ہے تباہ ہو گیا تو اس کی بات مان لیں، عین ممکن ہے کہ تباہ نہ ہوا ہو۔ اگر آپ امریکہ کے فوجی کمانڈر کی بات سنیں تو وہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ سے علیحدہ کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیمیج کیا ہے، بہت ڈسٹرکشن ہوئی ہے، لیکن لفظ استعمال کیا تھا اوبلیٹریشن، جس سے مراد یہ ہے کہ مکمل طور پر صفحہ ہستی سے ہم نے غائب کر دیا اور ایران کبھی بھی اب نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ تو ایران کے لیے بہت کنوینئنٹ پوزیشن ہے کہ وہ کہیں کہ جی اب تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اب آپ ہم سے نیوکلیر معاملے کے اوپر تو ڈسکشنز کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ نظام تباہ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اندر خانے وہ نظام موجود ہے، ان کے پاس صلاحیت موجود ہے، اور سب سے بڑی صلاحیت نالج کی ہے۔ نیوکلیر ویپنز کو بنانے کے لیے اور جو فارمولاز لگانے کے لیے آپ کو ہارڈ ویئر انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو نالج ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو ایران کے پاس نالج موجود ہے، تو ایران عملاً آسانی کے ساتھ اس صلاحیت کو کسی اچھے وقت کے لیے رکھ سکتا ہے اور اس کو استعمال کر کے اپنے پروگرام کو ویپنائز کر سکتا ہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے۔ ایران کے اندر یہ جو بحث چل رہی تھی کہ ہمیں نیوکلیر ویپن بنانا چاہیے نہ بنانا چاہیے، کاسٹ کیا ہوگی، کاسٹ کیا نہیں ہوگی، اب انہوں نے ویپن بنائے بغیر اس ویپن کی کاسٹ پہلے سے ہی پے کر دی۔ تمام جو حملے ان کے اوپر ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں۔ اسی قسم کے حملے ہوں گے نا، اب اندر کی بحث یہ ہوگی کہ اگر اسی قسم کے حملے ہونے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہم نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہمیں بن جانا چاہیے۔ ابھی نہیں بنیں گے، یہ ٹرمپ اور امریکہ کے جب انتخابات ہو رہے ہوں گے، جب یہ ٹرمپ جا رہا ہوگا تو شاید اس وقت بنیں گے، یہ بعد میں بنیں گے، لیکن بنیں گے ضرور۔ تو یہ فیصلے کے اندر جو تذبذب تھا آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایران آپ کو ڈیفائنس کے موڈ میں نظر آتا ہے، آپ کو زیادہ وحدت کے ساتھ نظر آتا ہے، اور اس کے پاس جو ملٹری آپشنز ہیں وہ بہت تگڑے موجود ہیں، اور جو اس کی ریجنل الائنسز ہیں بالخصوص رشیا اور چائنا کے ساتھ، وہ آپ کو مزید گہری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب جنگ بندی کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جنگ بندی سے ایران کا تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کیا اس کو فائدے ہوئے، کیا نقصان ہوئے۔ نقصانات واضح ہیں، فائدے میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں سے کیا حاصل ہوا؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کو سب سے پہلے کیا حاصل ہوا، وہ خبروں کے اندر رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایک خود پرست شخص ہے، تو آپ کو خود پرستی کی جو طاقت ہے آپ کی عقل کو معوف کرنے کی، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں۔ خود پرستی آپ کے اندر اگر سرایت کر جائے تو آپ سمجھیں کہ ایک مانسٹر آپ بن جاتے ہیں۔ وہ مانسٹر صرف اپنی تصویر ہر جگہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ اتنی عرصے سے جنگ اور امن کے حوالے سے وہ خبروں کی نظر ہے، کبھی وہ جنگ کر رہا ہوتا ہے پھر خبروں کے اندر ہے، کبھی وہ امن کی بات کر رہا ہوتا ہے خبروں کے اندر ہے، کبھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے، تو وہ خبروں کے اندر ہے۔ تو خود پرست شخص کے لیے یہ سب سے بڑی ٹرافی ہے کہ وہ خبروں کے اندر رہے، ہر وقت اس کی واہ واہ ہوتی رہے۔ دوسرا یہ، اب اس نے پچ شروع کر دی ہے کہ جی دیکھیں میں نے تو سیز فائر کروایا۔ اب وہ کون یاد کروائے گا آج کل کے میڈیا کے دور میں، اگر جو تمام معلومات سامنے ہیں کہ بھائی یہ ساری جنگ، یہ ساری خباثت آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی، کون یاد کروائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ بھائی یہ جو آپ نے سب سے بڑا حملہ کیا ہے اس جنگ کے اندر، وہ امریکہ نے کیا ہے ایران کے اوپر۔ اسرائیل نے تو حملے کیے ہیں، جو سب سے بڑا حملہ کیا ہے وہ امریکہ نے کیا ہے۔ لیکن اب وہ اپنے آپ کو نوبل پرائز کے لیے دوبارہ سے کہے گا۔ اس کا دیکھیں، دو نیوکلیر پاورز کے درمیان، پاکستان ہندوستان کے درمیان سیز فائر میں نے کروایا، ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر میں نے کروایا، اور میں ان کا ضامن ہوں، لہٰذا مجھے نوبل پرائز پیس پرائز دیں۔ آپ یہ دیکھیے گا یہ کیمپین وہ کس وگرس طریقے سے چلاتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا بڑا واضح ہے کہ اس نے جو کنگڈمز ہیں گلف کی ارد گرد کی، اس کے اندر جو ہتھیاروں کی منڈی کے اندر تیزی وہ لے کے آیا ہے، وہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی تیزی سے کہیں زیادہ ہے۔ سب کو اس نے بتایا ہے کہ بھائی ہمارے پاس بہترین ہتھیار ہیں، ہم یہ ہتھیار آپ کو بیچنے کو تیار ہیں،
اور آپ ہم سے سودے کریں تو بلینز آف ڈالرز کے سودے گلف کے ممالک نے اس کے ساتھ کرنے ہیں، کیونکہ سب کو یہ بتایا گیا ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسرائیل کی بوگی تو خیر نہیں ہے، حقیقی تھریٹ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کا جو ویپن سیلر ہے، جو رائٹ ونگ سیاسی سوچ کے ساتھ منسلک ہے، وہ ویپن سیلر اس وقت ٹرمپ کا سب سے بڑا حامی ہے، اور ٹرمپ ان کا سب سے بڑا آپ سمجھیں اشتہار ہے۔ وہ اشتہار کے ذریعے بتا رہا ہے جی کہ یہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، آپ ہمارے ویپنز خریدیں۔ اس کے علاوہ کیا، امریکہ کو میں نے دوبارہ سے عظیم بنا دیا۔ یہ بہت شوق ہوتا ہے ہر اس ریاست کے لیڈر کو کہ وہ بتائے کہ ان کی ریاست سب پر حاوی ہے۔ تو میں پاکستان کے ساتھ بھی انگیجڈ ہوں، میں امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ بھی انگیج ہے، اسرائیل بھی ہمارے ساتھ ہے، سعودی، قطر، بحرین، یمن سے لے کر تو ایران کے اندرون تک ہم سب سنتے ہیں ٹرمپ کی۔ یہ ٹرمپ بات کرے گا اور کہے گا کہ صرف میری نہیں سنتے، امریکہ کی سنتے ہیں۔ تو میں نے امریکہ کو میگا میک امریکہ گریٹ اگین، جو اس کی الیکشن کیمپین ہے ریپبلکنز کی کے اندر بھی اس کی بڑی ریزوننس ہے، وہ کہے گا کہ میں نے امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنا دیا۔ تو ٹرمپ جو ہے اس کے اندر سے آپ کو نیٹ گینر وہ بھی نظر آتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اسرائیل کو کیا ملا اس کے اندر سے۔ اسرائیل کو بہت کم ملا۔ اسرائیل اپنے آپ کو ایک انولنریبل، یعنی ایک ایسی ریاست جس کے اوپر آپ حملے نہیں کر سکتے، اس اینٹیٹی کے طور پر پریزنٹ کرتا تھا، لیکن یہ پتہ چلا کہ اس کا جو چھاتا ہے جس کے نیچے وہ چھپ کے بیٹھتا ہے، وہ چھاتا اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کے اندر بڑے بڑے ہولز موجود ہیں، اندر میزائل آ سکتے ہیں، شہریوں کو بنکرز کے اندر جانا ہوگا، بچوں کی چیخیں اس نے بھی سنی ہوں گی، لوگوں کو بھاگتے ہوئے اس نے بھی دیکھا ہوگا، تباہی وہاں پر بھی ہوئی ہوگی۔ اسکیل جو تباہی کا ہے وہ بہت کم ہے جو اس سے مقابلہ کریں جو ایران کا ہوا، لیکن تباہی ہوئی ہے۔ تو اسرائیل کی وہ خصوصیت جس کی وجہ سے اس کی ایک متھ بنی ہوئی تھی جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو ہاتھ بھی لگے ہیں اور اس کو میزائل بھی لگے ہیں۔ تو یہاں پر اس نے لوز کیا ہے۔ جہاں پر اس نے سب سے زیادہ گین کیا ہے، وہ گین یہ کیا ہے، اور نتن یاہو یہ ڈومیسٹکلی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنی چالاکی اور شاطر پن سے ٹرمپ کو یہ مجبور کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا کام کر دیں۔ سب سے بڑا کام کیا ہے؟ ایران کے نیوکلیئر پلانٹس کو تباہ کر دیں۔ تو چونکہ امریکی صدر کہہ رہا ہے تو وہ تباہ ہو گیا۔ تبھی تو آپ نے اسرائیل کے اندر انہوں نے بڑے بڑے اسکرینوں کے اوپر تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ کے باقاعدہ پوسٹرز لگا دیے۔ تو ڈومیسٹکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکتا ہے کہ میری عقل و دانش کی وجہ سے ایران کا نیوکلیئر پروگرام تباہ ہو گیا، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک جگہ پر اس نے سب سے زیادہ گین کیا ہے اور وہ ہے غزہ کے حوالے سے۔ اس تمام معاملے کے اندر غزہ کے لوگوں کے اوپر اس نے ظلم و ستم کیے ہیں۔ 70 لوگ اس نے ایک ایک دن میں فوڈ پوائنٹس کے اوپر مارے ہیں۔ ابھی جب میں یہ STH ریکارڈ کر رہا ہوں تو خبر چل رہی ہے کہ خان یونس کے اوپر اس نے فضائی حملہ کیا، یعنی جہاں پہ 2 ملین لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور بھوک کا ہر طرف راج ہے اور بچے بلبلا رہے ہیں، اس جگہ کے اوپر وہ فضائی حملے کر رہا ہے۔ دنیا میں اس کے اوپر نہ کوئی کنڈمنیشن ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی بحث ہے۔ سب کی توجہ ایران اسرائیل، ایران امریکہ، ایران قطر، اسرائیل امریکہ، یورپ، نیوکلیئر، IAEA کی طرف لگی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے جتنا گین کیا ہے، اس نے علاقے پہ قبضہ کیا ہے، اس نے ایتھنک کلینزنگ کی ہے، انہوں نے جی بھر کے لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ وہ خبر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو اسرائیل نے غزہ کے اندر ظلم و ستم کر کے ٹیریٹری گین کی ہے اور یہاں پر اس نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام اپنی طرف سے بذریعہ امریکہ تباہ کروایا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو وہ نیٹ گین کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جہاں تک ولنریبلٹی کا تعلق ہے، وہ ولنریبلٹی آپ کو اب ثابت ہو گیا کہ ایسا کوئی یہ نظام نہیں بنایا ہوا کہ جس کے اوپر حملہ نہ ہو سکے۔ اب آپ آ جائیں کہ مشرق وسطیٰ کے عمومی جو ممالک ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ 2 قسم کی سوچ ہوگی۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ہر حال میں اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، جس کا تعلق جڑا ہوا ہے امریکہ نے جن کو ویپنز بیچنے ہیں، مزید مضبوط کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں زمینی افواج کا فائدہ نہیں ہے، ہمیں پورے کا پورا سسٹم بنانا ہے اپنے لیے۔ تو آپ کو ڈیفنس اسپینڈنگ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ کیا واقعتاً، اور یہ اب دوسری سائڈ پہ یہ سوچ ہوگی، ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ امریکہ
اور اسرائیل کے جو شطرنج ہیں اس کے مہرے کے طور پر کام کریں، جب ہمیں چاہیں وہ بیسس کے اوپر لے جائیں، جب ہمیں چاہیں وہ ایران کے سامنے کھڑا کر دیں، جب ہمیں چاہیں وہ ہم سے پیسے لے لیں، جب ہمیں چاہیں وہ ویپنز بھیج دیں. کہ ہم نے ساری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اس وقت. لیکن جو نئی جنریشن ہے ان تمام ریاستوں کی قیادت کی، وہ سنجیدگی سے سوچ رہی ہوگی کہ کب تک ہم امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں شطرنج کے مہرے بنتے رہیں گے. اور ایسے مہرے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی طاقت ہے، لیکن آخر میں آ کے وہ استعمال ہوتے ہیں. یہ ایک سوچ پنپ رہی ہوگی. جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف خاموش نفرت ہے وہ آپ کو گہری ہوتی ہوئی نظر آ گئی. ایک تو ہم ڈیل کرتے ہیں ان ریاستوں کے ساتھ ان کے قائدین کی حد تک، وہ خاندان جو ان کو رول کر رہے ہیں، لیکن اس کے نیچے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، جو امریکی یونیورسٹیوں سے، برطانوی یونیورسٹیوں سے، اپنی نئی یونیورسٹیوں کے فیکلٹی سے پڑھ کے آ رہا ہے، جس کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسیس بہت اچھی ہے، جس کے ارد گرد یہ واقعات ہو رہے ہیں، تمام داستانیں اس تک پہنچ رہی ہیں، تمام بیانیے اس تک پہنچ رہے ہیں. وہ جو اوپر کے خاندانوں کی سوچ ہے اس کا کتابیں نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ رہے گا. تو ایک نئی سوچ جنم لے گی کہ یہ جو دو ریاستیں ہیں، ان کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر آپ کو کتنی ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے اور کس طرح ہمیں خطروں سے دو چار کرتے ہیں. تو ایک نئی سوچ مڈل ایسٹ میں آپ کو ڈیولپ ہوتی نظر آئے گی. پاکستان کا ذکر بھی ظاہر ہے ہم نے کرنا ہے. پاکستان نیٹ گینر آپ کو نظر آتا ہے کس طریقے سے، کیونکہ پاکستان نے کنسسٹنٹلی ایران کے ساتھ انگیج کیا اور مثبت طریقے سے انگیج کیا. ایران کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے شکریہ کے باقاعدہ نعرے لگے. جس طریقے سے پاکستان نے تمام تر جو پرانے اعتراضات ہیں، اور یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہم دکھائیں کہ جب ہندوستان نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر تو اس وقت ایران کی طرف سے بیانات کس قسم کے آئے تھے. بہت برابر کے بیان تھے. بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ ہم نے ہندوستان جو ہے بس ٹھیک ہی کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے بس اتنا بھی کیس آپ کا مضبوط نہیں ہے. پہلگام کے اوپر جھٹ سے انہوں نے انویسٹیگیشن کی بات کیے بغیر، اور ان کے بندے ابھی تک نہیں پکڑے گئے پہلگام پہ. انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ دہشت گردی کا بدترین واقعہ ہے اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو پاکستان نے یہ تمام اعتراضات پس پشت رکھتے ہوئے ایران کے ساتھ مسلسل انگیج کیا اور اسرائیل کو ڈیناؤنس کیا ہے. ایک جگہ پر آپ کو لگا کہ پاکستان، اور میں نے اس کے اوپر کھلے انداز سے اعتراض بھی کیا، میں نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی وجہ سے میں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ آپ نے جب نوبل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریکمینڈ کیا تھا تو آپ کی جو بڑی کنسسٹنٹ پالیسی تھی اس کے اندر سے آپ کو تھوڑی سی ڈیویشن نظر آتی ہے. لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وجہ سے انگیج کر رہے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر اس کی ایگو کو ہم مساج کرتے ہیں تو ایگو مساج ہو جائے اور وہ پھر کچھ تھوڑا سا لحاظ کریں. لیکن ادروائز پاکستان بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے، ایران کے ساتھ رہا ہے، اسرائیل کو کنڈیم کرتا رہا ہے. پاکستان جنگ اب جب رکی ہے تو پاکستان کے بارڈرز کے اوپر سچویشن ایز اپ ہوگی، اور ہمارا یہ 904 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے اب آپ کو نسبتاً ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایران اس تمام مدعے میں سے کچھ سیکھے گا اور سوچے گا کہ اس نے اپنی سائڈ کے اوپر جن لوگوں کو بٹھایا وہ جو پاکستان کے اندر خلفشار پیدا کرتے ہیں وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں. اتنے ہی خطرناک لوگ ہیں جتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اندر سے خبریں دیں اور اسرائیل کے ساتھ مل کر جو ایران کی عسکری قیادت ہے اس کو قتل کروایا، اندر ڈرون لے کے آئے، اندر سے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. تو اگر ایک گروپ اندر سے سیبوٹاج کرنے کے لیے آپ کو ناقابل قبول ہے کیونکہ آپ کے خلاف ہے، تو دوسرا گروپ جو آپ کے ہمسائے ملک کے اندر یہ کام کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے. تو یہ میرے خیال میں ایران کے ساتھ اب اس معاملے پر کھلے طریقے سے بات چیت کرنے کے ڈورز کھل گئے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ اس سے بلوچستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے. نیٹ لوزر کون ہے اس کے اندر؟ اس وجہ سے نہیں کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے ویلاگ کر رہا ہوں، میرے خیال میں ہندوستان اس میں نیٹ لوزر رہا ہے، کیونکہ ایک وقت آ گیا جب آپ کو چوز کرنا تھا کہ اسرائیل ہوگا یا ایران ہوگا، اور اس وقت لگ رہا تھا کہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کو ملیہ میٹ کر دینا ہے. انڈیا ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا، مودی ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا. ایک ٹیلی فون کال آپ صدر کو کر لیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے اس علاقے کے اندر اپنا دوست چنا، اور وہ دوست ایران نہیں تھا، وہ دوست اسرائیل تھا. تو میرے خیال میں جو انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے ایران کے اندر اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا، اور ویسے بھی ہندوستان کو کسی نے پوچھا بھی نہیں
یہ ہندوستان کے اس سائڈ کے اوپر پاکستان سمیت آپ کو اسٹریٹجک انگیجمنٹ نظر آتی ہے، وہ آئسولیٹڈ رہا، اس سے کسی نے بات نہیں کی، وہ ارریلیونٹ ہو گیا۔ جو کہتا ہے کہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا ہمارے ساتھ ہے، میرے ہر ملک کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ آپ کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ لگا، اور اسی وجہ سے جب جنرل عاصم منیر وائٹ ہاؤس میں لنچ کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، تو مودی جب G7 کے اندر تصویریں کھنچوا رہا تھا، تو ہندوستان کے اندر سے آپ کو اس کے اوپر تنقید اس وجہ سے زیادہ نظر آئی کہ آپ کتنے ارریلیونٹ ہیں، آپ کیسی بچگانہ باتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، اس ٹیبل پر یا ان ٹیبلز کے اوپر آپ موجود نہیں ہیں۔ سعودی عرب نے بات نہیں کی ہندوستان کے ساتھ، قطر نے ہندوستان کے ساتھ بات نہیں کی، بحرین نے بات نہیں کی، ایران کو آپ نے کال کیا، ٹھیک ہے، لیکن ایران انگیج رہا پاکستان کے ذریعے، امریکہ کے ساتھ آپ کی بات نہیں ہوئی۔ تو موڈی اس کے اندر نیٹ لوزر ہے۔ بالکل آخر میں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے، اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اور آپ کے پاس خود نمائی کی اور خود پرستی کی کوئی صفت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، تو آپ دنیا کو تہس نہس کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے جس طریقے سے دنیا کو ایک باؤنسنگ بال کے طور پر استعمال کیا کہ جب دل کیا نیچے مارا، جب دل کیا اٹھا کے ہاتھ میں رکھ لیا، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ نظام کتنا پریکیریس ہے۔ تو دنیا کی جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں، چین سمیت، وہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم نے اگر کوئی پلان 50 سال بعد کا کیا ہوا تھا کہ کیسے نیا ورلڈ آرڈر بنوانا ہے، اس کے لیے پش کرنا ہے، تو وہ وقت آ گیا ہے۔ دنیا متحمل نہیں ہو سکتی کسی شخص کی ایگو اس کو یرغمال بنائے، لیکن ہم نے اس تمام مدے میں دیکھا کہ جنگ شروع کروانے والا، تمام فساد کو پھیلانے والا اب ہمیں اچھل اچھل کے بتا رہا ہے کہ کیسے اس نے امن کروا دیا۔